अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो फिर नाराज हो गए हैं बजट के ऊपर। उनकी बजट की नाराजगी असल में गिलगित बल्तिस्तान की नाराजगी है। वो भी इनसाइडर आपके साथ रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के हालात पर भी आपसे बात करेंगे आज। इमरान खान की बीमारी पर, उनको पांचवा इंजेक्शन लगा है। और कल मंगल को पीटीआई का फाइनल डी डे है। कितने वो कल बंदे जो हैं वो ला सकते हैं अडियाला मंगल वाले दिन। वो ये मंगल बड़ा अहम है। अलीमा खान ने कहा है इस मंगल कुछ ना कर सके तो क्या होगा। उसके अलावा जेनेवा की तैयारियां हैं, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो की नाराजगी की। आज उन्होंने बजट पे तकरीर करनी थी, वो नहीं की। वो नाराज, उन्होंने कहा कि हम बजट ठीक नहीं है। असल में बजट का कोई रौला नहीं है। जब बजट पेश भी हो रहा था, आपको याद है, वो जो है नाराज होकर बैठ गए थे। रौला गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का है। हुकूमत बनाने, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन साथ ही कहा है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। अब जब मुस्लिम लीग नून हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो बिलावल भुट्टो ने अपनी अक्सरियत तो खुद बनानी है ना। एक दफा वो वोट दे देंगे, बाद में तो मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाना है। तो वो जो ऑपोजिशन बेंचेस पर जब मुस्लिम लीग नून बैठ जाएगी तो बिलावल को हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही, नंबर पूरे होते नहीं नजर आ रहे। और जो वहाँ तीन आज़ाद अरकान हैं, टोटल गिलगित में पांच आज़ाद अरकान हैं। दो तो जीते ही मुस्लिम लीग नून की हिमायत से हैं, वो अभी तक मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। जो तीन आज़ाद जीते हैं उन्होंने भी अभी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। नासिर शाह और शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी कोशिश कर ली है, लेकिन अभी तक उनका ऐलान नहीं हुआ है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी को अपनी वाज़ेह अक्सरियत वहां खुद बनानी है और बिलावल भुट्टो उसका गुस्सा मुस्लिम लीग नून पर निकाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मौकफ है कि मुस्लिम लीग नून आकर हुकूमती बेंचों पर साथ बैठे और उनकी हुकूमत को कंधा दे। मुस्लिम लीग नून का मौकफ है कि आप अक्सरियती पार्टी हैं, हम आपकी हुकूमत बना देते हैं, उसके बाद हम अपोजिशन में बैठेंगे। हमने हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठना। आपको एक दफा हुकूमत बनाने में अगर कोई मदद चाहिए तो वो हम जरूर आपको किराए की मदद दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आप जाने, आपकी हुकूमत जाने। और बिलावल चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित में खड़ी रखे। इस ब्लैकमेलिंग पर, आपको बजट पर पहले भी वो रुस्से हुए नजर आए और फिर उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून मेरे गले को आ जाती है, फिर पाँव को आ जाती है। असल में वो मुस्लिम लीग नून का गला पकड़ना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए। वो चाहते हैं कि इस बजट में से वो गिलगित की अपनी हुकूमत जो है वो महफूज कर लें, वरना वो ये बजट खराब कर दें। अब गिलगित की हुकूमत बनाने का उनको इजाब, मुस्लिम लीग नून ने तो गिलगित में हुकूमत बनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने तो ये ऐलान ही नहीं किया कि हम गिलगित में हुकूमत बना रहे हैं। ये जरूर है कि वो बिलावल को हुकूमत बनाकर देने के तो पाबंद नहीं है ना, कि प्लेट में रख के सजा के सैलेड लगा के टॉपिंग लगा के और बिलावल को हुकूमत बना के दें। भाई बिलावल साहब, आपने अपनी हुकूमत खुद जाके गिलगित में बनानी है। आपके दो चार वोट कम है, आप जाकर पूरे करें अपने वोट। आपको वोट पूरे करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके लोग गिलगित के आज़ाद अरकान को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, तो मुस्लिम लीग नून ने तो किसी आज़ाद को अपने साथ शामिल नहीं किया। वहां अगर मुस्लिम लीग नून सुबह आज़ाद अरकान को शामिल करने लगे तो फेडरल गवर्नमेंट उसकी है, सारे आज़ाद अरकान वो शामिल कर ले तो आपका बिस्तर गोल हो जाए। और वहाँ आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून को बार बार कह भी रहे हैं कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ आ जाते हैं। छह मुस्लिम लीग नून के हैं, पांच आज़ाद ले आएगी तो वो पीपल पार्टी से ज्यादा 11 में आ जाएगी। पीपल पार्टी 10 पे खड़ी रह जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो किसी आज़ाद को शामिल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने वहां मंडी भी नहीं लगाने दी। मुस्लिम लीग नून ने वहां ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी से अपनी हुकूमत बनाई नहीं जा रही, तो ये पीपल्स पार्टी का मामला है या थोड़ा बहुत एस्टेब्लिशमेंट का मामला है। वो जाकर एस्टेब्लिशमेंट के का पांव शांव पकड़े, वो आज़ाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट को तंग कर रहे हैं। बिलावल साहब वहां एक डबल गेम खेल रहे हैं, उस डबल गेम का असर उनको गिलगित में नजर आ रहा है। तो इसका गिला उन्होंने मुस्लिम लीग नून से तो नहीं करना। उनकी एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात मुस्लिम लीग नून ने तो ठीक नहीं कराने। खुद जाके बिलावल साहब ने जो खराब किए हुए हैं वो खुद ठीक करने हैं, कि वो मुस्लिम लीग नून ने ठीक करने हैं। मुस्लिम लीग नून ने उन्हें गिलगित की हुकूमत प्लेट में रख के दे दी है कि भाई जाके बना ले। बनानी तो खुद है ना, कि वो बना के भी आपको शहबाज शरीफ ने देनी है। आपके वजीर आला के नंबर भी शहबाज शरीफ ने पूरे करके देने हैं कि आपके वोट पूरे कर दे और प्लेट में रख के आपकी पैम्पर ज़दा हुकूमत खड़ी कर दे। आप खुद जाके अपनी हुकूमत खड़ी करें। क्यों नहीं अब तक आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए?
کیوں نہیں آپ اب تک وہاں اپنی واضح اکثریت کی ثابت کر سکے؟ مسلم لیگ نون نے آپ کو واضح اکثریت ثابت کر کے دینی ہے؟ سادہ سی بات ہے، آپ بڑی جماعت ہیں، انہوں نے کہا جائیں حکومت بنا لیں۔ اس سے زیادہ دعوت تو نہیں دی جا سکتی کہ آپ حکومت بنا لیں، کہ حکومت بنا کر بھی مسلم لیگ نون نے آپ کو دینی ہے، اور آپ کی جو نالائکیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے پیمپرنگ اور اس کے اوپر ٹاپنگ بھی مسلم لیگ نون نے لگانی ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بجٹ میں سے گلگت کی حکومت کتنی کی نکال لیں گے، بلاول صاحب کتنا بلیک میل کر رہیں گے اس بجٹ پہ مسلم لیگ نون کو، کہ ایک دن پوری فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ گلگت جائے، وہاں اب جی بی میں پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرائے، پوری فیڈرل کیبنٹ، وزیر اعظم بھی وہاں چلا جائے، فیڈرل منسٹر سارے چلے جائیں، ان کے وزیر اعلیٰ کے ووٹ پورے کرائیں، اس کو حلف دلائیں، پھر واپس آئیں اور آ کر بجٹ پاس کرائیں، کیونکہ اس سے کم پہ تو بلاول نے ماننا نہیں ہے۔ بجٹ پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض تو گلگت کی حکومت کا ہے جو نہیں بن پا رہی اور ووٹ نہیں پورے ہو پا رہے۔ مسلم لیگ نون کے اعلان کے باوجود کہ آپ حکومت بنا لیں، کہ مسلم لیگ نون نے تو اپنا کوئی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے، انہوں نے تو 10 دفعہ کہا بھائی جا کے حکومت بنا لیں۔ بھائی آپ کی ٹیم سے حکومت بن نہیں رہی، آپ جائیں بنائیں، بن نہیں رہی، آپ اپنا وہ شو آف اسٹرینتھ کریں، آپ اپنے ووٹ پورے شو کریں، آپ اپنے وزیر اعلیٰ کا نام اناؤنس کریں، وہ وہاں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائے، اپنے ووٹ شو کرے کہ میرے پورے ہیں۔ آج انتخابی عہدیداریوں کا فیصلہ ہو گیا ہے، مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ نون کو مل گئی ہیں، پیپل پارٹی کی پیپل پارٹی کو مل گئی ہیں۔ اگر پیپل پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ اس نے مسلم لیگ نون کی جو سیٹیں چیلنج کی ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں تاکہ ان کی سادہ اکثریت بن جائے، تو یہ نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں، گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے جو مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ مسلم لیگ نون کو ہی دے دی ہیں، جو پیپل پارٹی کی تھیں وہ پیپل پارٹی کو دے دی ہیں، جسے پارٹی پوزیشن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو جو مرکز میں آپ کو بجٹ پہ پیپل پارٹی کا روس پوس پروگرام نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے گلگت کے پرابلمز ہیں کہ گلگت کی ان کی حکومت تھرو نہیں ہو پا رہی۔ آزاد کشمیر میں حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور کل عدم ایکشن کمیٹی کا جو زور ہے وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ وہاں سپلائی کا پرابلم ضرور ہے، انہوں نے چھوٹی موٹی سڑکیں ضرور بند کی ہوئی ہیں، سڑکیں بند ہونے سے لوگوں کو روزمرہ کی اشیاء نہیں مل رہی ہیں۔ وہ شوکت میر کا بہنوئی بھی جو ہے اس نے بھی اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب تو یہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پہلے ان کے رشتہ دار بڑے جو ہے نا وہ پھرتے تھے کہ ہم کل عدم ایکشن کمیٹی والے ہیں، میں شوکت میر کا بہنوئی ہوں، ہم اس کے رشتہ دار ہیں، ہم نذیر کے رشتہ دار ہیں۔ بدماشی چل رہی تھی نا جی ان کی اے جے کے میں، یہ تو ایسے اپنا تعارف کراتے تھے جیسے آزاد کشمیر کے اصل حکمران یہ ہیں۔ اب یہ اپنے رشتہ داروں سے اعلان علیحدگی کری جا رہے ہیں، ساڈا نہیں کو تعلق، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا نا این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، صرف این آر او مانگا جا رہا ہے آج کل۔ اور اس وقت شدید دباؤ ہے ریاست پاکستان پر۔ ہمارے کچھ دانشور دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو این آر او دے دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی سارا کچھ کر دیا جائے۔ اب تو پاکستان سے محبت کی قسمیں بھی کھا رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے چھتر بہت پڑنے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے نا حلف نہیں لیں گے پاکستان سے وفاداری کا، اب کہہ رہے ہیں جو پاکستان کا وفادار نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اب کہہ رہے ہیں الیکشن ملتوی کرتے ہیں۔ بہت الیکشن بالکل نہیں ملتوی ہونے چاہیے، یہ اپنا الیکشن میں جو زور دکھانا ہے وہ دکھا دیں۔ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں آزاد کشمیر کی صورتحال بالکل نارمل ہو جائے گی۔ یہ جو 100 200 کی ٹولیاں ہیں یہ بھی اپنے طور پر نکل جائیں گی، اور کچھ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں انتظامیہ مناسب موقع کی تلاش کر رہی ہے کہ تاکہ جو ان کے وائلنٹ لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور میرے خیال میں ان کی گرفتاری ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ کالعدم جو ایکشن کمیٹی ہے ان سب لوگوں کے رہنماؤں کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے، ان پر مقدمے چلنے چاہیے، ان کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل قومی اسمبلی میں آپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریفیں نظر آ رہی ہیں، فیصل واڈا صاحب نے بھی بڑی تعریف کی ہے، ویسے تو وزیر اعظم نے بھی ان کی تعریف کی ہے، خواجہ آصف نے بھی تعریف کی ہے، سب نے تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنیوا میں جب معاہدہ سائن ہوگا تو پاکستان اس کا میزبان ہوگا۔ 19 تاریخ کو معاہدہ ہو رہا ہے، پاکستان کی بڑی جیت ہے۔ بھارت میں سوگ کا سمے ہے، نریندر مودی نے جو ایران امریکہ معاہدے پر جو ٹویٹ کیا اس میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا، پوری دنیا پاکستان کا ذکر کر رہی ہے۔ مودی صاحب کے دل کو ہال پڑے ہوئے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں پوری انڈیا کو جو ہال پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اسرائیل پرابلم میں نظر آ رہا ہے
کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اسرائیل کی بھی شکست ہے، ایک لگ رہا ہے انڈیا کی بھی شکست ہے، دو ہی ملکوں کی یہ شکست لگ رہی ہے۔ باقی تو پوری دنیا اس معاہدے سے بڑی خوش ہے کہ اب نئے ہرمز کھل جائے گا، تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گئی ہے، تو حالات جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 19 کو یہ معاہدہ سائن ہوگا اور ایرانینز اور امریکہ کے درمیان ہمیں چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور چیزیں اپنے نارمل سٹانس کی طرف جاتی ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو اپنی طور پہ ایک اچھی بات ہے۔ اب منگل کی بات کر لیتے ہیں، کل منگل ہے، کل 10,000 بندہ علیمہ خان نے کہا ہے ڈیالہ لے کر آئیں۔ آج سارا دن سہیل افریدی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے ملاقات کی پٹیشن لے کے گئے ہوئے تھے، لیکن اس میں کیبنٹ کی اپروول موجود نہیں تھی، ان کی پٹیشن پر اعتراض لگا ہوا تھا، وہ اعتراض وہ سارا دن دور نہیں کر سکے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تردید کی ہے کہ میری خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ خان صاحب کو کل رات ہاسپٹل لے کے گئے تھے، وہاں ان کو 5واں انجیکشن آنکھ میں لگا ہے، اس کا مطلب ہے 4 انجیکشن کے بعد ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ابھی نہیں ہوئی ہے، تبھی 5واں انجیکشن لگا ہے، ورنہ 5واں انجیکشن یوزلی لگایا نہیں جاتا، 4 انجیکشن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب آنکھ کا مسئلہ بھی ان کا موجود ہے۔ لیکن رات جب ان کو ہاسپٹل لے کے گیا ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب کو بتایا گیا ہے، علیمہ خان وغیرہ کو نہیں بتایا گیا، اور ان کے ذاتی معالج کو بھی نہیں بتایا گیا۔ حکومت ان کا علاج پمس سے کرا رہی ہے، اور اس بات پر حکومت قائم ہے کہ پمس سے علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف لڑائی چل رہی ہے وہ مزمل اسلم اور شہباز گل کی۔ مزمل اسلم صاحب شہباز گل کو امریکی سنڈی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو حوالدار کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو وہ ان کو فوجی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو پارٹی کا غدار کہہ رہے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور سب اس لڑائی کو ایک کامیڈی فلم کے طور پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ کامیڈی فلم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو، وہ اس کو امریکن سنڈی کہتا ہے، وہ اس کو فوجی حوالدار کہتا ہے، دونوں پی ٹی آئی میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو سب اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں سہیل افریدی صاحب کتنے لوگ جو ہیں وہ لا سکتے ہیں اڈیالے کے باہر۔ ابھی تک کے پی میں بجٹ کی تقریر کا تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، پنجاب کا بجٹ تو کل 16 کو آ رہا ہے، تمام صوبائی حکومتیں اپنی بجٹ لا رہی ہیں، لیکن کے پی کا بجٹ جو ہے وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو کیا سہیل افریدی 1 مہینے کا بجٹ دیں گے، نہیں دیں گے، کیا کریں گے؟ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ اس مشکل کو انجوائے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس مشکل کو انجوائے کر رہی ہے۔ اگر کے پی کا یہ خیال ہے نا کہ وہ پیسے روک کر تو فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مشکل میں ڈال لے گا، مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کے نتیجے میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مشکل میں ڈال سکیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ پیسے لیٹر سٹیج پہ بھی لے لے گی، 3 صوبوں کے پیسے تو ان کے پاس آلریڈی ہیں، کے پی نے تو ویسے بھی بہت چھوٹا شیئر دینا تھا، وہ آگے جا کے کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ کے پی نے اپنی حکومت کیسے بچانی ہے، وہ حکومت بچانا ایک مسئلہ ہے اس وقت، تو سہیل افریدی کے لیے 1 مہینے کا بجٹ پاس کرانا بھی بڑا مسئلہ ہوگا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ وہ زیادہ لمبا پاس کریں، مجھے لگتا ہے مہینے کا پاس کرانا بھی کچھ فارورڈ بلاک کے مقابلے میں بڑا مشکل ہوگا، تو سہیل افریدی کو صرف عمران خان کی ملاقات بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ سہیل افریدی کے مجھے بچنے کے چانس بہت کم نظر آتے ہیں۔